محترم سامعین کرام، تو یہ 2 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملے ہیں، یہ بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کو خوشی کے دن بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ اور عزیز بھائیو، ان دونوں دنوں کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس موقع پر، عید کے موقع پر، حدیث شریف میں اس کو یوم الجائزہ بتایا گیا کہ انعام کا دن، چونکہ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا انعام ملتا ہے، رحمت کا انعام ملتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات عید کے دن برستے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے۔ جس طریقے سے عید کے دن کی فضیلت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عید کی راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ جو 2 عید ہے، تو دونوں عیدوں کی جو رات ہے، عید کے دن سے پہلے والی جو رات ہے، حدیث شریف میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان راتوں کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی بیان کرنے والے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید کی دونوں راتوں میں، جس نے عیدین کی دونوں راتوں میں، دونوں عیدوں کی دونوں راتوں میں، جس نے عیدین کی دونوں راتوں میں خالص اجر و ثواب کی امید پر عبادت کی، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے ان دونوں راتوں میں عبادت کی جو عید سے پہلے ہوتی ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کا دل قیامت کے دن میں مردہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ قیامت کا بڑا ہولناک دن، بڑا خطرناک دن، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ تو قیامت کا منظر بڑا خطرناک ہوگا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ سورج بہت نزدیک آ جائے گا، ہر انسان پسینے کے اندر شرابور ہوگا، بے چین ہوگا اور مضطرب ہوگا اور بڑا فکر مند ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جس نے عیدین کی راتوں میں عبادت کی ہوگی، اس دن یعنی قیامت کے ہولناک دن اور قیامت کے خطرناک دن بھی وہ انسان بڑا خوش ہوگا، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، یعنی اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جس دن لوگوں کے دل خوف اور دہشت سے مردہ ہو چکے ہوں گے، لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن عید کی رات میں جس نے قدر کی ہوگی، دعاؤں کا اہتمام کیا ہوگا، نفلوں کو پڑھا ہوگا، قضائے عمری کی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، اللہ کی یاد میں جس نے عید کی رات کو لگایا ہوگا، وہ قیامت کے میدان میں بڑے سکون کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ عید کی رات کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان راتوں میں عبادت کرنا اور نفلیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگانا، علماء کرام نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ اس لیے عید کی رات کی بھی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دونوں عیدوں کی رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان دونوں راتوں میں اپنے سامنے جتنا ہو سکے زیادہ رونے دھونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اگر وہ سنت طریقے پر ہم ادا کرتے ہیں اور سنت طریقے پر وہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔
جو بھی عمل ہو، انسان چھوٹا سا چھوٹا عمل کرے، اگر وہ سنت طریقے پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حکم دیا اور نبی کے سنت طریقے کو اپنانے کا بھی حکم عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ یہاں بھی اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ معلوم ہوا کہ جو بھی عمل کرے انسان وہ سنت طریقے پر کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے یہ اتنا بڑا تہوار، اتنا بڑا دن خوشی کا عید کی نسبت سے اگر ہم بھی اس کو سنت طریقے پر عمل کریں گے اور سنت طریقے پر گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر ہوگی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر عمل میں انسان کو اتباع سنت کا خیال کرنا چاہیے اور نبی کا مبارک طریقہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اور قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم سنت طریقے پر کوئی بھی عمل کرو گے تو اس کا اجر اور اس کا انعام کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ سب سے پہلے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اپنا پسندیدہ اور اپنا لادلا بنا لے گا، اپنا خاص بنا لے گا۔ اور اللہ نے آگے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ معلوم ہوا ہر عمل کے اندر انسان سنت طریقے کو اپنائے۔ اس لیے عزیز بھائیوں ہم سنتوں کا خیال کریں۔ علماء نے لکھا اگر کوئی آدمی 200 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن سنت کے خلاف پڑھتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو سنت طریقے پر ٹوائلٹ جاتا ہے، بیت الخلا جاتا ہے، تو یہ آدمی اس 200 رکعت نماز پڑھنے والے سے افضل بتایا گیا۔ اور اللہ کے ہاں اور اللہ کے نبی کے ہاں جو سنت طریقے پر بیت الخلا جاتا ہے اس آدمی سے یہ بڑا فضیلت والا اور بڑا قدر والا آدمی معلوم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ سنت طریقے پر انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ عید کا جو اتنا بڑا تہوار ہے اس کی بھی سنتوں کا مذاکرہ کر دیا جائے۔ محترم سامعین کرام،